معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن کی آفاقیت اور ہمگیریت کے زیر عنوان مختلف موضوعات پر لیکچرز سلسلے وار دیے جا رہے ہیں، جس کی آج ایک کڑی ہے، اور آج کا موضوع ہے قرآن پاک اور انبیاء کرام کے معجزات۔ دراصل اللہ تعالی مخلوق کی اخلاقی تربیت کے لیے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام بعض وقت بوقت واحد مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء نازل ہوئے۔ ان کا ایک جورسڈکشن، ایک علاقہ ہوتا تھا نبوت کا، اور ان کا ایک پیریڈ بھی ہوتا تھا کہ اتنے زمانے تک ان کی نبوت رہے گی، اور جب وہ زمانہ ختم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتا۔ بعض وقت واحد میں ایک نبی بھی رہے، بعض وقت واحد میں ایک سے زیادہ نبی بھی رہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایک قافلے کی شکل میں ایک بعد دیگرے آتے رہے، اور سب سے آخر میں قافلے سالار بن کر آپ کے ہمارے آقا و سرکار، سارے نبیوں و رسولوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ اب آپ کی نبوت کا نہ علاقہ کوئی محدود ہے، نہ آپ کی نبوت و رسالت کا کوئی زمانہ محدود ہے، بلکہ قیامت تک آپ کی نبوت کا زمانہ بھی ہے، اور سارا عالم، پورے آفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جورسڈکشن میں، علاقے میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پچھلے انبیاء علیہم السلام جو گزر چکے ہیں، ان کے لقب آپ اپنے بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو رکھ سکتے ہیں۔ مثلا صفی اللہ، کہیں خلیل اللہ، کہیں کلیم اللہ، کہیں روح اللہ، ایسے نام کے بہت سے آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب کئی ہوں گے، رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کا دور ختم ہو گیا۔ لیکن اب چونکہ ہمارے آقا کا دور مبارک جاری ہے، لہٰذا آپ کا لقب رسول اللہ کسی کو نام رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ تا قیامت آپ کی نبوت باقی ہے، علاقہ آپ کا غیر محدود ہے، زمانہ بھی آخر وقت تک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجنے کے بعد مخلوق میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کے دل میں ہدایت کی روشنی رہتی ہے، چنگاری ہو تو وہ شعلہ بن جاتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بدقسمت، ہدایت سے محروم، ان کو کتنا بھی سمجھایا جائے، کتنی بھی تربیت کی جائے، مرغ کی ایک ٹانگ بنے ہوئے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو نبوت کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس نبوت کے دعوے کے لیے ایک دلیل بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ معجزے کا لفظ عربی ہے، عجز سے بنا ہے، یعنی ایسا واقعہ کہ فطرت، عادت کے بالکل خلاف، اور اس کو سمجھنے سے ہماری عقل عاجز ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا واقعہ ہے۔ روزمرہ ہمارے عادات اور فطرت کے بالکل مغائر ہوتا ہے، ایسا واقعہ معجزہ کہلاتا ہے۔
لیکن انبیاء علیہ السلام جب نبی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ایسے واقعات معجزہ کہلاتا ہے، لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے ایسا کوئی محیر العقول تعجب خیز واقعہ ہو جائے تو اس کو معجزہ نہیں کہتے، کیونکہ ابھی نبوت کا تاج ان کے سر پر نہیں رکھا گیا۔ اس کو ارہاس کہتے ہیں، الف رے ہے الف صاد۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی حد تک ہے۔ انبیاء اور رسولوں سے ہٹ کر اب دنیا میں نیک بندے، شہداء، صالحین، اقطاب، غوث، اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے اور تشریف لاتے رہیں گے۔ ان سے بھی ایسے غیر معمولی واقعات اگر صادر ہو جائیں تو اس کو کرامت کہتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کا معجزہ نہیں ہوتا، اولیاء اللہ کی کرامت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے بعض ایسے واقعات یا تو دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے کہ نہ اسلام سے ان کو تعلق ہے، نہ ایمان ان کے سینے میں موجود ہے، غیر مسلم ہے، سنت سادھو ہے، مگر کچھ ایسے کرشمے کرتے ہیں کہ دیکھنے والے اس شعبدے بازی کو دیکھ کے تعجب کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ نہ تو نبی ہوتے ہیں نہ ولی ہوتے ہیں، بلکہ یہ غیر نبی، غیر ولی، اور ان کے ان شعبدوں کو ہماری اسلام کی اصطلاح میں، ٹرم میں استدراج کہتے ہیں۔ مثلا بعض ایسے سادھو سنت ہیں جو سانس کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، بہت دیر تک کے کہتے ہیں کہ اب میں اپنی سانس کو روک کر آپ کو کرشمہ بتا رہا ہوں۔ کوئی یوگا ہوگا کہ کرشمے بتا کے کچھ سرکس کے ٹرکس بتاتا ہے۔ یہ سب کرشمے استدراج کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی کا معجزہ ہو یا کوئی ولی کی کرامت ہو، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قوت کار فرما ہوتی ہے۔ لیکن جو استدراج بتایا جاتا ہے، یہ غیر مسلم اپنے کرشمے بتاتے ہیں، شعبدے بتاتے ہیں، اس کا خدا کی طاقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ شیطانی طاقت ہے، یہ نظر بندی ہے، آپ کے نظر کو، نگاہ کو دھوکہ دے کر آپ کے سامنے شعبدے کیے جاتے ہیں۔ البتہ میں نے جیسے کہا، نبوت کے اعلان سے پہلے ایسا غیر معمولی واقعہ ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جھولے کے اندر سے گفتگو کرنے لگے، جس کا قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی، لیکن آپ اپنی طرف سے بچپنے میں شیر خاری میں آپ نے بات کی، تو یہ جو کچھ بھی بات چیت ہوئی یہ ارہاس کہلائے گا، کیونکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جیسے ہی تولد فرما ہوئے، تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہاں موجود قریب کے لوگ اپنے کان لگا کے سنیں تو آپ کے زبان سے اس شیر خارگی کے عالم میں پیدا ہوتے ہی زبان سے نکل رہا تھا، لا الہ الا اللہ انی انا رسول اللہ یا رب امتی یا رب امتی۔ یہ بھی ارہاس کہلاتا ہے، کیونکہ سرکار کی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اس کا جائزہ لیں گے۔ قرآن پاک میں 1,00,000 سے زیادہ جو انبیاء ہیں ان سب کے نام موجود نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 25 کے قریب نام انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اور بعض لوگوں کے معجزات کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے ساتھ جو معجزات لے کے آئے ہیں یا کچھ صحیفے یا کتاب لے کے آئے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، کہ یہ حضرات تشریف لائے بینات
روشن معجزات لے کر اپنے ساتھ، وہ زبر کہتے ہیں صحیفوں کو، وہ کتب یہ کتابوں کو، کتاب الگ ہے صحیفہ الگ ہے۔ کتابیں مشہور 4 ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جلیل القدر انبیاء پر کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں جو کتاب نہیں تھے بلکہ صحیفے کہلاتے ہیں۔ تو اس کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کچھ بینات یعنی ان کو معجزات بھی عطا کیے گئے۔ معجزات کے لیے جہاں بینات کا لفظ استعمال کیا گیا، بعض جگہ آیات کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ آیت سنگولر ہے، اس کی جمع ہے آیات۔ اس کا لفظی معنی ڈکشنری میننگ آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ اسی لیے ہم قرآن پاک میں بھی جب کوئی ایک کمپلیٹ سینٹنس پورا جملہ آ جاتا ہے تو ایک آیت کہتے ہیں اس کو، اور اس آیت کے بعد ایک گول نشان لگا دیتے ہیں آیت کا تے، تو وہ ایک آیت کہلاتی ہے۔ لیکن جب انبیاء علیہ السلام کی آیات کہیں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ معجزات کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ نشانی ہے، ان کے نبوت کی وہ دلیل ہے۔ اس وجہ سے اس کو آیات بھی کہتے ہیں، بینات بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ معجزے جس کے بیان کیے گئے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات۔ ان کے 9 معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی 101ویں آیت میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن 9 معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں ایک تو ید بیضا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے چمکدار روشندار ہو جاتا تھا، سفید ہو جاتا تھا۔ عربی میں بیض کہتے ہیں سفیدی کو، اسی لیے انڈے کو چونکہ سفید ہوتا ہے بیضا کہتے ہیں اس کو۔ عربی میں بیض کے معنی ہیں سفیدی کے، چمک روشنی کے۔ تو آپ کا ایک تو معجزہ ید بیضا کا ہے، دوسرے آپ کے عصا سے سمندر کا شق ہو جانا، اس میں راستہ بن جانا، یہ بھی ایک آپ کا معجزہ ہے۔ طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈکوں کی کثرت، یہ جب عذاب نازل ہوا تو آپ نے دعا کی اور وہ تمام عذاب ایک بعد دیگرے دور ہوا، یہ بھی آپ کے معجزات میں ہیں۔ علاوہ ازیں برتنوں وغیرہ میں خون بھر جاتا تھا عذاب کی وجہ سے، لوگ نافرمانی جب کرتے، آپ اس کے لیے بھی دعا کرتے تو پھر اس سے بھی نجات مل جاتی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی، ذرا کہنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند آیتیں عطا فرمائی۔ سورہ طٰہٰ میں قرآن پاک میں اس کی آیت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ وہی آیات ہیں جن کو تلاوت کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کی لکنت یعنی اٹکنا کھٹکنا، بات کرنے میں بیچ میں رک جانا، یہ لکنت کہتے ہیں، وہ لکنت اسی سے دور ہوئی تھی۔ اور آج بھی یہ قرآن کا معجزہ ہے، اگر کسی بچے کی گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اٹک رہا ہے، اس کے زبان میں لکنت ہے، صاف واضح بیان نہیں کر سک رہا ہے، گفتگو نہیں کر سک رہا ہے، تو اس کو اگر یہی آیتیں، یا پھر کوئی شخص حافظے میں یا پڑھنے میں کمزور ہے تو اس کے لیے بھی روزانہ صبح نہار پیٹ ان آیات کو سورہ طٰہٰ کے 11 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک چائے کا چمچہ بھر شہد پہ دم کر کے چٹا دیجئے،
اس کا حافظہ بھی درست ہو جائے گا۔ چند دنوں میں ان آیات کے صدقے اور طفیل میں اس کی زبان میں جو لکونت ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ آج بھی یہ معجزہ ہے قرآن پاک۔ ہمارے پاس کئی ایسے بچے آئے اور الحمدللہ آج بہترین تقریر کرتے ہیں، بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ حضرات نسخہ یاد رکھیے، خصوصاً آپ میں حفاظ کرام بہت سے ہیں جن کی میموری اگر کمزور ہو جائے تو یہ آیتیں بڑی اکثیر ثابت ہوتی۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں۔ عمل کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنے کا طریقہ بول رہے ہیں آپ۔ صبح روزانہ نہار پیٹ ان آیات کو 11 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ اس سے پہلے بھی 11 مرتبہ درود شریف، بعد میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک چائے کے چمچے برابر شہد کو لے کر اس پر دم کیجئے اور چٹا دیجئے بچے کو یا بڑے کو۔ اگر وہ ڈائیبٹک ہیں، ان کو شوگر کا مرض ہے، تو بجائے شہد کے، ورنہ شہد میں تو خود قرآن اعلان کرتا ہے فیہ شفاء للناس، اس کے اندر سارے انسانوں کے لیے شفا بری بھی ہے، اور اس کی شفا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آج جو بھی جوارش معجون تیار کیے جاتے ہیں اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب کبھی کوئی شہد کی مکھی رس وغیرہ چوس کے کسی باغ یا چمن سے اپنے پٹھے کے طرف جاتی ہے، چھوڑ کر آتی، پھر آ کر لے جاتی ہے، بار بار جو چکر کرتی ہے تو خاموش نہیں جاتی بلکہ راستے میں درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتی ہے۔ یہ اسی کا طفیل اور صدقہ ہے کہ جو رس کسالہ ہوتا ہے میٹھا بن جاتا ہے، جو کڑوا ہوتا ہے لذیذ بن جاتا ہے، جو پھیکا ہوتا ہے مزیدار بن جاتا ہے۔ شہد کیسا لذیذ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ بھی مزے لے کے کھاتا ہے، 80 برس کا بوڑھا بھی بڑا پسند کرتا ہے، اس کو حضور بھی بہت پسند کرتے تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، بخاری شریف کی آیت، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا حلوہ اور عسل کہتے ہیں، شہد کو یہ بہت پسند تھا۔ تو بہرحال قرآن شریف کے ایسے معجزے ہیں، آج بھی یہ خود ایک معجزہ ہے سرکار کا، اور اس کے اندر کے ایسے نسخے ہیں کہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو جیسے قرآن خود اعلان کرتا ہے سورہ اسراء میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو سرتاپا ایک پیکر شفا بنا کر مومنوں کے لیے رحمت بنا کر اتارا ہے۔ تو جو لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں یقیناً وہ رحمت اور شفا حاصل کرتے ہیں۔